تشریح بھی کوئی کر سکتا ہے، اور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شان کون بیان کرے؟ اعلیٰ حضرت جیسا جب ان کی شان بیان کرتے ہیں تو یوں بیان کرتا ہے، کہتے ہیں کہ ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث۔ مطلع کی ابتدا یوں ہوتی ہے، جو تیرا طفل ہے، بچہ ہے، کامل ہے یا غوث۔ یہ ہے غوثیت معاف سے عقیدت، جو تیرے گھر میں جو پہلے دن کا چند سیکنڈ کا پیدا ہوا بچہ ہے، جو تیرا طفل کہتے ہیں بچے کو، جو تیرا طفل ہے، کامل ہے یا غوث۔ اوروں کو رات بھر مصلی پر گزارنے سے وہ مرتبے نہیں ملتے جو غوث پاک کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ مرتبہ لے کر آتا ہے۔ جو تیرا طفل ہے، جو تیرا طفل ہے، کامل ہے یا غوث، اور طفیلی کا لقب واصل ہے یا غوث، طفیلی کا لقب واصل ہے یا غوث، اور تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے۔ وہ تصوف جس پہ لوگ ناز کرتے کہتے تیرے مکتب کا سبق ہے۔ تصوف تیرے دارالعلوم میں لوگ تصوف نہیں پڑھ پاتے، کہتے تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے۔ مکتب اسے کہتے ہیں جہاں پہلے دوسرے دن کی ابتدائی تعلیم دی جاتی۔ تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے۔ تیرا ذاکر ہے جو شاغل ہے یا غوث، جو آپ کا ذکر کرتا ہے وہ آپ کا ذکر نہیں کرتا، وہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے۔ تیرا ذاکر جو ہے شاغل ہے یا غوث، اور کہتے ہیں ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث، اور کہتے ہیں وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، وہ کیا جانے گا، وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، جو تیرے فضل سے عاطل ہے یا غوث، جو تیرے فضل سے عاطل ہے یا غوث، اور کہتے رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ تو غوث پاک سے وابستہ ہونا بڑی چیز ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے، غوث پاک فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرنے لگے پھر اس کی عزت میری عزت ہو جاتی ہے، اور میں اس کی عزت کا محافظ ہو جاتا ہوں۔ یعنی غوث پاک کے غلاموں سے کبھی عزت چھینی نہیں جا سکتی۔ فرماتے ہیں کہ اس کی عزت میری عزت ہو جاتی ہے، اور میں اس کی عزت کا محافظ بن جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث العظم دستگیر فرماتے جو میرا ہو جاتا ہے اس کو ٹھوکر لگتی ہے اور وہ گرنے والا ہوتا ہے تو میں ہاتھ پکڑ کر اس کو بچا لیا کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جو میرا ہو جاتا ہے پھر میں اس کو گمراہ بھی ہونے نہیں دیتا۔ فرماتے ہیں کہ محمد حسین ابن منصور حلاج کے دور میں میں نہیں تھا، اگر میں ہوتا تو پھر ان کو بچا لیتا، یعنی میں ان سے اس طریقے کی کوئی بات ہونے نہیں دیتا، ان کو سہارا دے کر کے بچا لیتا۔ اس وقت میں نہیں تھا اس لیے ایسا ہوا، اگر میں ہوتا تو انہیں بچا لیتا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں جو صرف بیعت ہو جائے اس کے بال کو غوث پاک منور کر دیتے ہیں، لیکن بات صرف بیعت ہونے کی ہے۔ لوگ آج کل تو کپڑا پکڑ کے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا، لیکن یہ صرف رسومات کی طرف لوگ آج پھنس گئے ہیں۔ حقیقت میں بیعت ہوتا کون ہے؟ غوث پاک کی بیعت بے نمازی رہنے نہیں دیتی، غوث پاک کی بیعت دلوں میں کینہ رہنے نہیں دیتی، غوث پاک کی بیعت زبانوں سے غیبت ہونے نہیں دیتی، غوث پاک کی بیعت زنا سے بچا لیتی ہے، غوث پاک کی بیعت گناہ کبیرہ سے بچا لیتی ہے۔ ہم نے بیعت کو رسموں پر چھوڑ دیا ہے، حقیقت کی طرف آنے کو تیار کون ہے؟ ورنہ جو حقیقت میں مرید ہو غوث پاک کے مرید صرف وہ مرید نہیں ہے جو غوث پاک کے سلسلے والے ہیں، جو ان سے محبت کرے سب غوث پاک کے مرید ہیں، اس لیے کہ کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے جہاں غوث پاک کی برکت نہ ہو۔ امام کہتے ہیں مزرع چشت بخارا و عراق و اجمیر، مزرع چشت بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ اور کس نے غوث پاک کی شان بیان نہیں کی؟ غوث پاک کا مقام کس نے بیان نہیں کیا؟ محبوب الہی، آبرو سلسلہ چشتیہ، سلطان المشائق
सैयदना निज़ामुद्दीन औलिया फ़वाइदुल फ़वाद में आपके जो मलफूज़ात है उसमें बात मौजूद है। फरमाते हैं गौस पाक की शान ये है, गौस पाक की शान ये कि उनकी चौखट पे पड़े रहने वाले कुतुब और अब्दाल होते हैं, पड़े रहने वाले। महबूब इलाही अपने मलफूज़ात में फरमाते हैं कि एक शख्स जिसके हाथ पैर मफलूज हो गए थे, हाथ पैर पे फालिज हो गया था, तो वो दरवाजे पे पड़ा हुआ तौबा तौबा कर रहा था। वो शख्स, अंदर एक मुरीद आता है और आकर कहता है सरकार आपके दरवाजे पे जो शख्स पड़ा है काबिल रहम उसकी हालत है, उसको माफ़ कर दें। फरमाया कि जा, अभी उसकी माफ़ी नहीं होगी। उसने तकब्बुर किया, कहा सरकार आप उसकी सिफारिश करें, उससे तौबा की तौफीक मिले। गौस पाक ने अपने मुरीद से मैं पहचानता ये कौन है, ये जो दरवाजे पे पड़ा तौबा तौबा कर रहा है, पहचानता है कौन है? कहा नहीं, कहा ये अपने वक्त का अब्दाल है, अब्दाल। और अब्दाल किसको कहते हैं? हमारे उलमा जानते हैं अब्दाल किसको कहते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं बारिश अब्दालों के सदक़े में बरसती है, बकरियों के थनों में दूध अब्दालों के सदक़े में आता है, अनाज अब्दालों के सदक़े में उगता है, उम्मत की आई हुई मुसीबत अब्दालों के सदक़े में टलती है। अब्दाल विलायत की वो किस्म है कि अगर उनका वजूद ख़त्म हो जाए तो ज़मीन ख़त्म हो जाए, क़यामत कायम हो जाए। और वो अब्दालों में से एक अब्दाल गौस पाक की चौखट पे पड़े हुए तौबा तौबा कर रहे हैं। फरमाया सरकार ये अब्दाल है। और बयान कौन कर रहा है? हज़रत महबूब इलाही बयान कर रहे हैं इसको फ़वाइदुल फ़वाद में, और औलाए संजर इसको लिख रहे हैं कि वो अब्दाल चौखटे गौस पाक पे पड़ा तौबा तौबा कर रहा है। कहा सरकार इसका ये हाल क्यों हुआ? फरमाया मेरी बेअदबी करने से हुआ। फरमाया मेरी बेअदबी करने से हुआ। कहा क्या बेअदबी कर दी? कहा कि 3 अब्दाल हवा में उड़ते हुए जा रहे थे, 3 अब्दाल हवा में उड़ते जा रहे थे। जैसी मेरी खानका मेरा मदरसा आया, एक अदब से इधर हट गया, दूसरा अदब से उधर हट गया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की खानका आ गई। लेकिन ये था अब्दाल, इसने सोचा कि मैं भी वली हूँ, गौस पाक भी वली है, तो फिर उनकी खानका का अदब मैं क्यों करूं? एक उधर हटा एक उधर हटा, ये जैसे ऊपर गया इसको पटक दिया गया नीचे। और फरमाया कि इसका ये हाल हो गया। सिर्फ कब? गौस पाक की खानका के ऊपर से गुजरने का नतीजा ये है। ज़बान से कोई तौहीन नहीं की, ज़बान से कोई बेअदबी नहीं की, ज़बान से कोई गुस्ताखी नहीं की, बस हम भी वली ये भी वली, हम इनकी खानका का एहतराम क्यों करें? गौस पाक फरमाते पटक दिया गया, अहवाल सल्ब कर लिए गए। विलायत देना भी गौस पाक के हाथ में है, और देने का मकाम तो अपनी जगह है। फरमाते देना भी मेरे इख्तियार में है, और मुझे सलबुल अहवाल की मंजिल मिली है, यानी विलायत देता भी हूँ और जिसकी चाहता है छीन भी लेता हूँ। हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर ने फरमाया। मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरिंदी फरमाते हैं कि कोई वली जो तकदीर नहीं बदल सकता, तकदीर की मुख्तलिफ किस्में हैं, उसकी तरफ नहीं जाता। बाज़ ने 5 का, बाज़ ने 3 का, कुछ लोग एक ही मानते हैं। लेकिन मैं उलमा के तशरीहात की तरफ जाए बगैर कहता हूँ, मुजद्दिद अल-फ़सानी कहते हैं कि जो औलिया, सारे औलिया जो तकदीर नहीं बदल सकते, तकदीर की उस किस्म को तन्हा गौसुल आज़म दस्तगीर बदल सकते हैं। तकदीर बदलने का इख्तियार कुदरत ने उनको दिया। तकदीर किसे कहते हैं? तकदीर किसे कहते हैं? कुरान कहता है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलमात बदलते नहीं, लेकिन जो महबूब होते हैं उनकी शानें क्या होती है। मैं इस वक्त तकदीर की तशरीह नहीं करता, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ खुदा के अम्र का नाम तकदीर है। और गौस पाक कहते हैं, मुजद्दिद अल-फ़सानी ने लिखा, उसको बदलने का इख्तियार अल्लाह तबारक व तआला ने गौसुल आज़म दस्तगीर को अता फरमाया। बात दूर ना निकले, अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की समेटते हुए आगे बढ़ते हैं कि गौस पाक के सिलसिले में जो मुरीद हो जाए, कादरी हो जाए, उसके बाल बाल को गौस पाक मुनव्वर कर देते हैं। कादरियों की शान बड़ी अजीम है। फरमाया मरने नहीं देता अपने मुरीद को जब तक मेरा मुरीद तौबा ना करे। और फरमाते हैं, सुल्तान बाहू ने लिखा इसको, सुल्तान बाहू लिखते हैं गौस पाक के मुरीद पे जो जुल्म करे, गौस पाक उसकी 7 पुश्तों को तबाह कर देते हैं। लोग क्या समझते हैं? सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर की शान लोगों को क्या पता है। सुल्तान बाहू जैसा वली कहते हैं 7 पुश्तों को किसको सताने पर
مرید کو ستانے پر. جس کے مرید کو ستانے پر یہ حال ہے ان کی آل کو ستانے کا انجام کیا ہوگا؟ اور ان کے آل کی ستانے کے انجام کی لوگوں کو اطلاع نہیں ہے تو ان کے آباء و اجداد کو ستا کر ان کا دل دکھانے کا انجام کیا ہوگا؟ لوگوں پر مصیبتیں یوں ہی نہیں آتی. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں مریدی لا تخف واشن فإنی، مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال. سرکار غوث پاک کی شان تو بہت بڑی ہے. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، 2 باتیں عرض کروں گا اور شاید وقت مکمل ہو جائے گا. غوث پاک بہت بڑے ہیں، ان کی شان کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں، لیکن ان کی چوکھٹ پر صرف بیٹھ جانے والوں کی کیا شانیں ہیں، ان کی چوکھٹ پہ جو بیٹھ جائے ان کی شانیں کیا ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ غوث پاک کے یہاں 40 سال تک شیخ محمد نام کے ایک شخص تھے، کوئی پڑھے لکھے نہیں تھے. شیخ محمد نام کے ایک شخص تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے. خانقاہ میں لوگ بہت کثرت سے آتے تھے. تو ایک صاحب تھے جو جوتے سنبھالتے تھے، اور یہ شیخ محمد نام کے صاحب لوٹے میں پانی بھر کر لوگوں کو لوٹے سے وضو کراتے تھے. 40 سال تک یہ خدمت انجام دی، لوگوں کو لوٹے سے وضو کرانا. غوث پاک کے آتے تھے لوگ، کھا پی کر کے جاتے تھے. اب یہ لوگ سب بیٹھتے تھے باہر، ان کی ڈیوٹی تھی لوٹے سے وضو کرانا، اس لیے ان کو لوٹے والے شیخ کہتے تھے، لوٹے والے بابا. اب ہوا یہ، انہوں نے ایک دن چپل والے بابا سے کہا کہ ہم 40 سال سے آپ چپل سنبھال رہے، میں لوٹے سنبھال رہا ہوں، یہ بتائیں کہ یہاں آنے سے لوگوں کو ملتا کیا ہے، یہاں آنے سے لوگوں کو ملتا کیا ہے، یہاں کے لوگ کرتے کیا ہیں؟ تو کہا کہ بھئی لوگ آتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں غوث پاک کا لنگر اور چلے جاتے ہیں، اور کیا بات ہے یہاں. اب جس کا جتنا ظرف ہو وہ اتنی بات کرتا ہے، جس کی جتنی نگاہ وہ اتنی بات کرتا ہے. وہ چپل سنبھالتے تھے، یہ لوٹے سنبھالتے تھے، پانی سے وضو کراتے تھے. ایک دن ان کا مائنڈ بنا، ذہن بنا، یار 40 سال سے یہیں پڑے ہوئے ہیں، تھوڑا چلتے ہیں، ذرا ہم بھی سیر و تفریح کرتے ہیں، گھوم پھر کرتے ہیں، ذرا ہم بھی ذرا زندگی کے مزے لیتے ہیں. 2 لوگ آئے، انہوں نے اطلاع دیے بغیر دونوں کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. ان کو پتہ نہیں تھا یہ غوث پاک کے نوکر ہیں اور غوث پاک کی چوکھٹ پہ لوگوں کو وضو کراتے ہیں. ان کو خبر نہیں تھی. وہ دونوں ولی تھے. اور کون سے ولی؟ اقطاب تھے، اقطاب قطب تھے وہ. اور قطب وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس کے شہر کا نظام سنبھالنے کی ڈیوٹی عطا کرتا ہے. یہ اقطاب کی قسم، اولیاء اللہ کی کئی قسمیں، ایک قسم اس میں سے قطب ہے. یہ دونوں قطب تھے. انہوں نے لوٹے والے شاہ کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کر کے چلے. اب غوث پاک یہاں تو بڑی نزاکت سے پلتے تھے کیونکہ لنگر 24 گھنٹہ جاری رہتا تھا. بڑے نازوں سے پلے ہوئے تھے، کھاتے پیتے تھے. تھوڑی دور چلے تو بھوک لگی. انہوں نے دونوں قطب سے کہا بھی ہمیں بھوک لگی ہے. کہ ہم کھانے پینے والے لوگ نہیں ہیں، چلنا ہو تو چلو ورنہ واپس جاؤ یا رک جاؤ. تو ان کو احساس ہوا کہ بھئی اب تھوڑی دیر تو چل چکے، چلنا چاہیے. 24 گھنٹے چلے. پھر کہا بھوک بہت لگی ہے، رحم کرو. تو انہوں نے مصلی بچھایا. ایک صاحب نے 2 رکعت نماز پڑھی اور جب 2 رکعت نماز پڑھی تو دعا کی. دعا کے بعد آسمان سے دسترخوان آیا اور تینوں نے مل کے کھانا کھایا. سحر ہو گئے. کھانا آیا تو نیند آئی، پیٹ بھرا تو نیند آئی. کہا تھوڑی دیر سو لیں. کہا ہم سونے والے لوگ نہیں ہیں، چلنا ہو تو چلو ورنہ رکو. مجبوراً چل پڑے. پھر 24 گھنٹے چلتے چلتے گزرے. کہا بھوک اب برداشت نہیں ہوتی. دوسرے صاحب نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کی، دسترخوان آسمان سے زمین پہ آیا. تینوں نے کھایا، پھر چل پڑے. 24 گھنٹہ چلے تو کہا بھوک لگی. کہا پرسوں انہوں نے کیا، کل ہم نے کیا، آج تمہاری باری ہے. کہا بھئی میں تو کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں، کوئی بہت عبادت گزار انسان نہیں، مجھے تو کچھ آتا نہیں، دعا کرنا بھی صحیح سے نہیں آتی، میں کیا دعا کروں گا. کہا یا دعا کرو یا مرو. بھوکے رہنا ہے تو بھوکے رہو، یا تو اگر کھانا ہے تو دعا کرنی پڑے گی، مرتا کیا نہ کرتا. انہوں نے بھی مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی. شیخ محمد لوٹے والے شاہ نے. اور اس کے بعد جب دعا کی تو ان دونوں کی دعا پر ایک ایک دسترخوان آیا تھا، لیکن انہوں نے دعا کی تو 2 دسترخوان آئے. وہ دونوں اقطاب حیران ہو گئے. کہا کہ آپ تو کہتے تھے کہ ہمیں کچھ نہیں آتا، آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ کچھ نہیں جانتے، دعا کرنے کا ہنر بھی نہیں جانتے، آپ کی بات پر 2 دسترخوان کیسے آیا؟ تو کہا کہ واقعی میں کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن جب تم نے مجبور کیا یا بھوکے مرو یا دعا کرو، جب جان پہ بنائی تو پھر میں نے بس اتنا کہا اے اللہ مجھے تو کچھ نہیں آتا. یہ دونوں اقطاب جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، یہ دونوں اقطاب جس کے وسیلے سے
دعا کرتے ہیں، یہ دونوں اقطاب جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، اللہ اسی کا وسیلہ دسترخوان نازل فرما تو 2 دسترخوان آ گئے۔ تو ان دونوں اقطاب نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ ہم کس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں؟ کہا نہیں معلوم تھا، نہیں معلوم تھا۔ تبھی تو کہا کہ یہ جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اسی کے صدقے میں خوان نازل فرما۔ تو دونوں اقطاب نے کہا آج سن لو کس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ ہم جب بھی دعا کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں اللہ عبد القادر جیلانی کی چوکھٹ پر وہ بندہ جو لوگوں کو لوٹے سے وضو کراتا ہے اسی کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول کر لے تو ہماری ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ان کو وجد آ گیا، کپڑے پھاڑ لیے، کہا کہ میں تو سمجھ ہی نہیں سکا کہ غوث پاک کی چوکھٹ پر مجھے مرتبہ کیا ملا، اور کہتے ہیں مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ کون ہوں میں؟ کہا وہی لوٹے والا تو میں بھی ہوں، میں ہی وہ لوٹے والا ہوں جس کے وسیلے سے تم دعا کرتے، جس کی چوکھٹ پر بے ہنر بیٹھے تو قطب ان کے وسیلے سے دعا کریں۔ جس کی چوکھٹ کے بے ہنروں کی یہ شان ہے تو عبد القادر جیلانی کی شان کا عالم کیا غوث پاک کی شان کیا ہوگی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا غوث، یا غوث، یا غوث۔ واللہ میں تو غوث پاک کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والے کتے کو بھی بے ہنر نہیں مانتا، لیکن صرف چونکہ انہوں نے یہ بات نقل کی تھی تو میں نے بیان کر دی کہ مجھے کچھ نہیں آتا، ورنہ اللہ کی عزت کی قسم ان کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والا کتا بھی بے ہنر نہیں ہوتا۔ ہاں، وقت کے بڑے بڑے اصفیاء جن کے کتوں کے قدموں پہ جان قربان کرنے کی بات کریں، جن سے نسبت قائم کرنے کی بات کریں، وہ غوث الاعظم کی چوکھٹ ہے۔ بات قادریت کی چل رہی تھی، غوث پاک کی شان کی چل رہی تھی۔ اب سمجھے آپ جو چوکھٹ پہ بیٹھے ان کی یہ شان ہے۔ غوث پاک کی شان کیا ہے ذرا وہ دیکھ لیں۔ ایک مقام ولایت میں مخدع مقام مخدع، علماء جانتے ہیں جو تصوف پڑھتے پڑھاتے ہیں انہیں پتہ ہے مخدع مقام یہ امت کے کسی ولی کو نہیں ملا سوائے غوث الاعظم دستگیر کے۔ یہ صرف انہی کی شان ہے، مخدع مقام مخدع۔ اگر اللہ نے توفیق دی، اگر غوث پاک کا کرم رہا تو ابھی آپ کو بات سمجھ میں آئے گی یہ مخدع مقام کیا ہے۔ غوث پاک کے ایک مرید تھے، سفر میں تھے، سفر کرتے کرتے تفسونج پہنچے تو خیال تھا، پہلے کے لوگوں کا خیال تھا، بلکہ طریقہ یہی ہے، سفر کا طریقہ ہمارے بزرگوں نے یہ بیان کیا، جب کسی سفر میں جاؤ، کسی شہر میں جاؤ تو اس شہر کے جو اولیاء اللہ زمین کے نیچے آرام ہے، اگر وقت ہو تو کسی کی بارگاہ میں حاضری دو، جو علماء اور اللہ والے زمین کے اوپر ہے ان سے ملاقات کرو۔ یہ میں لطائف اشرفی سے پڑھ رہا ہوں، سفر کے آداب، سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے ملفوظات سے۔ آداب سفر یہ ہے کہ زمین کے اندر جو ہے ان کی زیارت کرو، جو زمین کے اوپر ہے ان کی زیارت کرو، علماء کو اور اولیاء کو نظر پیش کرو، ان کی دیدار سے دل زندے ہوتے ہیں، یہ آداب سفر ہے۔ تو اس طرح سے اس دور میں یہ طریقہ تھا۔ آج تو بہت مصروف ہے لوگ، اب تو رشتہ داروں کے گھر بھی جانے کی توفیق نہیں ہے تو لوگ علماء مشائخ سے کہاں ملیں، اور مزارات پر لوگ کہاں ڈھونڈ ڈھانڈ کے جائیں، تو لوگوں کو ٹائم ہی نہیں ہے، تو جاتے آتے ہیں، بھاگتے دوڑتے پھر نکل جاتے ہیں، بڑے ہم آمی کا دور ہے۔ لیکن ایک طریقہ بتا دیتا ہوں، اگر کسی شہر میں جا کر وہاں کے اولیاء کی بارگاہ میں حاضری نہ دے سکو تو کم سے کم ان کا اتنا حق ہے کہ اتنا کر لیا کرو کہ جیسے ہی شہر میں داخل ہو ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار قل ہو اللہ پڑھ کر اس شہر کے سارے اولیاء اللہ، سارے علماء، ساری عوام اہل سنت کو ایصال ثواب کر دیا کرو، تو کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ جائے بغیر آپ کی حاضری لگ جائے گی۔
جائے بغیر آپ کی حاضری لگ جائے گی، اور اس عمل کی برکت سے بات یہ ہوگی کہ اس شہر میں کبھی کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکے گا، کیونکہ جب آپ یہ کام کریں گے تو پھر اولیاء کی توجہ آپ کی طرف ہوگی اور ان کی روحانی طاقت آپ کے ساتھ ہوگی، پھر آپ وہاں ذلیل نہیں ہو سکیں گے۔ اس عمل کو آپ خاص یاد رکھنا، بڑی برکتیں اس عمل کی۔ جا سکتے نہیں جا سکتے ہو تو اِیصال ثواب تو کہیں سے بھی پہنچ جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو وہ غوث پاک کے مرید تھے، سفر میں تھے، سوچا کہ یہاں پر ایک بہت بڑے شیخ رہتے ہیں، شیخ عبد الرحمن تفسونجی، تو ان کی محفل میں وہ چلے گئے۔ اب محفل میں گئے تو محفل میں سب مرید ہی مرید تھے۔ اب مریدوں میں جب آدمی بات کرتا ہے تو پھر اس کا لہجہ الگ ہوتا ہے، کوئی کتنا بھی نیک ہو، اللہ والا ہو، اپنوں میں بات کا لہجہ ہی الگ ہوتا ہے۔ جیسے ہم لوگ جب اپنوں میں گفتگو کرتے ہیں تو پھر کوئی دلیل ہی نہیں پڑھتے، لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ کچھ ذلیل بھی محفل میں شامل ہے تو مجبوراً پھر کچھ دلیلیں بھی پڑھ دینی پڑتی ہے، کیونکہ بھئی یہ تو آئی ہیں جو ہے وہ نقص نکالنے کے لیے، عیب ڈھونڈنے کے لیے، لیکن اہل عقیدت میں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، اپنوں میں اپنی طرح بات کی جاتی ہے، پھر اپنوں میں اپنائیت ہوتی ہے۔ انہوں نے سمجھا سب مرید ہے، کہنے لگے مجھے پہچانتے ہو میں کون ہو، میری شان کیا ہے، میرے مریدوں تمہیں پتہ ہے؟ تو سب چپ تھے۔ فرمایا جیسے پرندوں میں باز کی شان ہوتی ہے، عقاب کی، شاہین کی شان ہوتی ہے، ویسے ولیوں میں میری شان ہے۔ اب تھوڑا سا میں آپ کا وقت لوں گا گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے، کہ یہ جو باز ہوتا ہے نا، باز جس کو ایگل بھی آپ کہتے ہیں، شاہین بھی کہتے ہیں، عقاب بھی کہتے ہیں، یہ جو باز ہے یہ پرندوں کی دنیا کا سردار ہے۔ اسی لیے اقبال جیسے مفکر کی پوری شاعری اسی ایگل کے ارد گرد گھومتی ہے، اور اقبال جو ہے وہ جب بھی نوجوان مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہیں تو عقاب اور شاہین کہہ کر کے مخاطب کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ پرندوں کا بادشاہ، راجہ ہے پرندوں کا، اس کی خاص شان ہے۔ یوں تو اس کے اوصاف اگر پڑھوں تو پھر یہ باز پر ہی کوئی تقریر ہو، تو میں باز کی تقریر کرنے نہیں بیٹھا، میں باز اشہب کی بات کرنے بیٹھا ہوں۔ تو لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس باز میں 3 خصوصیت ہوتی ہے، جو اقبال نے اپنی قوم کے جوانوں کو کہا نا کہ تم باز ہو، باز، تم گیدڑ نہیں ہو، تم بلی کتے کی طرح نہیں ہو، تم باز ہو، پرندوں کی دنیا کے تاجدار ہے باز، شہنشاہ ہے باز، تو تم بھی انسانی کائنات کے بادشاہ اور تاجدار ہو، اشرف المخلوقات ہو۔ باز کی 3 خصوصیت ہے۔ پہلی خصوصیت کہ وہ نیچے اڑنا پسند نہیں کرتا، وہ بہت اونچا اڑتا ہے، بہت اوپر اڑتا ہے باز، لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ اس سے اونچا کوئی اڑ نہیں پاتا، باز کی خاصیت یہ ہے، لیکن جتنا اوپر اڑتا ہے اس کی شکار پر نظر اتنی گہری ہوتی ہے، اتنی تیز نظر ہوتی ہے کہ بہت اوپر اڑ کے بھی وہ شکار کو زمین پہ دیکھ لیتا ہے، اور اس کے شکار کرنے کا انداز یہ ہے کہ وہ بیٹھتے اور چلتے شکار نہیں کرتا، وہ شکار بھی اڑتے اڑتے کرتا ہے۔ یہ بہت خاص بات ہے، باز کے اندر اس کی یہ بڑی اللہ کی قدرت ہے، جس کو جو چاہے عطا کرے۔ تو وہ اوپر اڑتا ہے، نگاہ نیچے رکھتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، وہ اتنا باغیرت ہے باز کہ کبھی بچا کچا شکار نہیں کھاتا، یعنی اس نے کر دیا اس نے کر دیا تو پرندے درندے وہ مردار نہیں کھاتا، اس کو بھوک کتنی لگے بھوکا رہنا پسند ہے، لیکن کسی کا بچا کچا کھانا اس کو پسند نہیں ہے، وہ خود شکار کر کے کھاتا ہے۔ اقبال اپنے جوانوں کو پیغام دیتے، تم بھی عقاب ہو، بچا کچا کھانے کی عادت مت ڈالو، خود شکار کر کے کھایا کرو۔ باپ کے مال پہ کب تک کھاتے رہو گے؟ ذرا اپنی بھی دنیا بناؤ، ذرا اپنا بھی نشے من بناؤ۔ آج کل تو نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ باپ مالدار ہے تو باپ کے مال پر آنکھیں لال کرتے ہیں، گیم میں مصروف ہیں، یوٹیوب پر مصروف ہیں، فیس بک پر مصروف ہیں، کرکٹ میں مصروف ہیں، اور کہتے ہیں کام کیوں نہیں کرتے؟ بولے اپنے معیار کا کوئی کام نہیں ملتا۔ آپ کا معیار کیا ہے؟ جب رسول اللہ امام الانبیاء شام کے بازار میں کھڑے ہو کر کے جناب خدیجہ کی چیزیں بیچ سکتے ہیں تو کیا تم بازاروں میں کھڑے ہو کر کے اپنی چیز نہیں بیچ سکتے؟ یاد رکھو، آپ کا معیار کچھ بھی ہو، مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں سب ہے، کوئی مصطفیٰ جان رحمت کے برابر نہیں ہے۔ اور شرم حلال کاروبار میں نہیں ہے، شرم تو چوری کرنے میں ہے، شرم تو حرام کھانے میں ہے، شرم تو ڈاکہ ڈالنے میں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو ذلت کی جگہ حلال روزی کے لیے کھڑے ہوتا ہے اللہ اس کو عزت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں میرا باپ وہ تھا، آپ کا باپ جو بھی تھا آپ کیا وہ بتائیں۔
मुर्दार मत खाओ। मेरे अब्बा वली थे, मेरे दादा, आप क्या हो? मेरे अब्बा पीर थे, आप क्या हो? मेरे अब्बा मालदार थे, आप क्या हो? मेरा बाप बादशाह था, इससे काम नहीं चलता, आप क्या हो ये बताओ। वरना बनी इस्राइल के तो बाप दादा सब के सब नबी थे, मगर वो जलील हुए। बाप दादा के नेक होने से सिर्फ काम नहीं चलता, आप कितने नेक हो वो बताओ। बाप दादा के एक्टिव होने से काम नहीं चलता, आप कितने एक्टिव हो बताओ। आपके अंदर क्या सलाहियत है वो बताओ। आपका हाल तो यह है कि कोई हैसियत ही नहीं है, न सोचने की सलाहियत, न समझने की सलाहियत, न तदब्बुर, न फिक्र, न इल्म हासिल करने का ज़ौक़ और शौक़। कहाँ है हम? न माल कमाने की फिक्र कहाँ गया? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक पहुँचाती है, इसलिए माल हासिल करके मजबूत बनो, लेकिन नहीं बेरोज़गारी, बेकारी और खेल कूद तमाशों में मसरूफ़ है। याद रखना, आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आपके अब्बा क्या थे, लोग आपसे ये पूछेंगे कि आप क्या हो। खुदा की इज़्ज़त की कसम, जब मैं ख़ानदान नबूवत को देखता हूँ तो इस नतीजे पर पहुँचता हूँ कि अगर उनके साथ इतना बड़ा नाम भी ना होता तो भी उनके किरदार ऐसे थे, वहाँ लोग पेशानी ज़रूर झुकाते। सैयदा फ़ातिमा के किरदार को देख लो, आप देख लें उनका किरदार। वो बड़े बाप की बेटी ज़रूर हैं, लेकिन बफर्ज मुहाल अगर वो नाम उनके साथ ना भी होता तो सैयदा का तकवा वो था कि कम से कम उनके तकवा पर लोग पेशानी ज़रूर जबीन नियाज करते, झुकाते। इमाम अली मकाम को देखें, इमाम हसन मुजतबा को देखें, इसी तरह ख़ानदान नबूवत को देखें। इमाम जाफ़र सादिक का इल्म कितना था कि इमाम आज़म जैसा शख्स वहाँ जा कर के खोशाचीनी करता नज़र आता है। तो आपको बड़ा बनना पड़ेगा। तो बात दूर ना निकले, अर्ज़ कर रहा था कि बाज बचा कुचा शिकार नहीं खाता, इसीलिए बचे कुचे पे इक्तिफा करने की आदत मत डालो। इकबाल कहते तुम भी बाज हो, वो खुद शिकार करता है। तीसरी बात जो ख़ास उस बाज की है वो ये है कि वो कभी घोंसला नहीं बनाता। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, बग़ैर घोंसले के ज़िंदगी गुजारता है, चट्टानों पर, पहाड़ों पर, सहराओं में, जंगलों में। इसीलिए इकबाल कहते नहीं तेरा नशेवन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। और उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तो शेख अब्दुल रहमान ने कहा मैं बाज हूँ, वलियों की दुनिया का बाज, मतलब कह दिया कि सरदार हूँ। सब अपने ही थे, लेकिन अपनों के बीच में एक कादरी भी बैठा हुआ था, वो उठ के खड़े हो गए, लेकिन बात करने का लहजा भी अच्छा होना था। वो उठ के खड़े हुए, जो चादर ओढ़ी हुई थी चादर, वो चादर फेंक दी और फरमाया आप बाज हो ना वलियों की दुनिया के, आओ मेरे साथ कुश्ती करो, मुकाबला करो, लड़ो, चलो आओ। अब मैं तकरीर कर रहा हूँ, कोई बीच से खड़े होकर के कहा कि मेरे साथ लड़ो, मजमा उसका हाल क्या करेगा आप जान सकते हैं। सब अपनी लोग हैं, और तेरी हिम्मत कैसे हुई है हमारे सैयद साहब को टोकने की, रोकने की। लेकिन ये बड़ी कम हिम्मती की बात है। आला ज़र्फ़ लोगों का ज़र्फ़ बड़ा आला होता है। अल्लाह वाले हक़ पर होते हैं और हक़ का एतराफ़ करते हैं, उनमें तासुब नहीं होता। जब उसने चादर फेंक दी तो उसका बदन हो गया ऊपर का नंगा, बरहना हो गया, ऊपर का बदन उसका खुल गया, उस कादरी गुलाम का। और उसने कहा मुझसे लड़ो, सब उसको घूरने लगे। मुरीदों से कहा इसको घूरो मत, मैं इसके एक एक बाल से नूर निकलता देख रहा हूँ। छोटे मोटे पीर का मुरीद नहीं है, बहुत बड़े पीर का मुरीद है, पता नहीं किसका है लेकिन है बड़े पीर का मुरीद, इसलिए हमारे पीर को बड़े पीर भी कहते हैं। कितने बड़े पीर हैं। ज़ुब्दतुल आसार में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने लिखा, इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया में लिखा कि गौस पाक कहते हैं कि इंसानों के भी पीर हैं, उन सब के पीरों के पीर का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। जिन्नातों के भी पीर है, उन सब के पीरों के पीर का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। और फरिश्तों के भी पीर हैं, उन सब के पीरों के पीर का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। ये मेरे मुर्शिद की शान है, गौस पाक की शान ये है, पीरों के पीर है। तो कहा कि इसके एक एक बाल से नूर निकल रहा है, मैं नूर देख रहा हूँ। अब वो नूर कादरियत का इन आंखों से नहीं दिखता, जब दिल की आंखें रोशन होती है तब नजर आता है। कहा इसका एक एक बाल मुनव्वर है। लोग कहते हैं नबी का पूरा खानदान नूर कैसे? ओ नादान, जो सिर्फ मुरीद हो जाए गौस पाक उसका भी बाल बाल नूर से मुनव्वर कर देते हैं। जब मुरीद
شہیدوں کی نورانیت کا یہ عالم ہے تو خود کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب خود کی نورانیت یہ ہے تو ان کے آباء و اجداد کی نورانیت کی شان کیا ہوگی؟ اسی لیے تو اہل سنت کے امام کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا.